تشکر پاکستان تشکر، یہ ہے ایران سے اٹھنے والی وہ آوازیں جو پوری دنیا نے سنی۔ کیا واقعی ایران اسرائیل جنگ کا ایک خاموش کردار پاکستان بھی ہے؟ کیا ایران کی مدد کرنے والا پاکستان ہی ہے؟ کیا پاکستان ایئر فورس نے واقعی اسرائیل پر حملے میں مدد کی؟ اسرائیل کی فضاؤں میں جن کی آوازیں حقیقت ہے کیا؟ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج سارا معاملہ اس ویڈیو میں۔ ایران اسرائیل جنگ زور و شور سے جاری ہے۔ ایران اسرائیل پر اور اسرائیل ایران پر لگاتار پے در پے حملے کر رہا ہے، لیکن یہ جنگ اس وقت ایران کے پلڑے میں جاتی دکھی جب ایک نیوکلیئر ملک پاکستان نے کھل کر ایران کی مدد کرنا شروع کر دی۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ پاکستان اسرائیل پر نیوکلیئر اٹیک کر دے گا اگر ایران پر نیوکلیئر بم گرایا جاتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ تمام باتیں کہیں کس نے؟ یہ راز کھولا کس نے؟ ایک فرینچ اینالسٹ جین لاک میروت نے اپنی ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کے اتنے شدید حملے کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ ایران اتنی اسپیڈ اور صفائی سے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بحال کر لے۔ ضرور کسی نے باہر سے اس کی مدد کی ہے اور یہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا کنفیوزنگ ہے نا؟ آئیے چلیں آپ کو کہانی سمجھاتے ہیں۔ دراصل اسرائیلی حملے کے دوران ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیلی حملہ کامیاب بھی رہا۔ پر کچھ ہی وقت کے بعد اراؤنڈ ان لیس دین 48 آورز ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم دوبارہ فعال ہو گیا، جس سے اسرائیل کے حملے کسی حد تک ناکام ہونے لگے اور ساری دنیا دنگ کی دنگ رہ گئی۔ سونے پر سہاگا تب ہوا جب ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک پاسداران انقلاب یعنی ایرانی ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر محسن رضائی نے پبلکلی ایک دبنگ بیان جاری کیا۔ کمانڈر رضائی نے کہا کہ پاکستان اسرائیل پر نیوکلیئر اٹیک کر دے گا اگر اسرائیل ایران پر نیوکلیئر بم گراتا ہے۔ اگر یہ بات صرف کمانڈر محسن کے اپنے خیالات ہوتے تو بات اتنی فکر کی ہرگز نہیں، پر انہوں نے یہ نیوکلیئر اٹیک اسرائیل پر پاکستان کا ایران سے وعدہ قرار دے دیا۔ یہ خبر باہر آتے ہی پوری دنیا میں جیسے آگ ہی لگ گئی۔ The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. یہ تھی وہ چنگاریاں جس نے پاکستان کو ایران اسرائیل جنگ کا ایک ایکٹیو فریق بنا دیا۔ کہنے کو تو مسلمان دنیا میں خوشی کی لہر تھی۔ یہ خبر باہر آتے ہی مسلمان دنیا میں جوش اور ولولہ بھر گیا۔ دنیا بھر سے پاکستان کے لیے نیک تمنائیں اور تعریفوں کے پل بندھنے لگے۔ لیکن اس خبر نے مغرب کو انتہا کی حد تک پریشان کر دیا اور اس پریشانی کی تپش پاکستان تک محسوس کی گئی۔ یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ اچانک پاکستان کی طرف سے تمام خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا گیا۔ پاکستان ایران کی فوجی مدد، نیوکلیئر اٹیک کا وعدہ اور اسرائیل پر ایرانی ایئر فورس کے بھیس میں پاکستانی ایئر فورس کے حملے کو فیک نیوز قرار دے چکا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سوچی سمجھی اور خوفناک سازش ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے اس بات کی مزید کلیریفیکیشن دی کہ پاکستان ایران کے ساتھ اسرائیلی حملوں کی شروعات سے اب تک فوجی سطح پر کسی قسم کی کوئی کوآپریشن نہیں کر رہا، جبکہ ایرانی اسٹیٹ لیول پر اب تک پاکستان کی نفی کے بعد کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ یہ خاموشی بہت سارے سوال اٹھاتی ہے۔ کیا واقعی ایران نے جو کہا وہ جھوٹ ہے؟ ایران نے پاکستان کا نام آخر کیوں لیا؟ کیا واقعی پاک فوج نے ایران کی مدد کی؟ کیا ایک فرینچ اینالسٹ کی باتیں غلط ہیں؟ اور سب سے بڑی چیز، اب تک ایران خاموش کیوں ہے؟ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کسی اور ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔